جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، لوگوں دنیا کہتی ہے عہدہ امارت برتر ہے، دنیا کہتی ہے عہدہ صدارت برتر ہے، دنیا کہتی ہے عہدہ وزارت بہتر ہے، مگر قرآن کا فیصلہ یہ ہے لوگوں، نہ تو عہدہ صدارت برتر ہے، نہ عہدہ جناب والا وزارت بہتر ہے، نہ عہدہ امارت بہتر ہے۔ اگر رب کی نظر بے نظری کے اندر کوئی عہدہ ہے تو سب سے بڑا عہدہ دنیا کے اندر نبوت کا ہے۔ نبوت کے بعد جتنے عہدے باقی رہتے ہیں ان میں سے اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ عہدہ علماء اہل سنت کو برتری حاصل ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، یاد رکھیں ایک مومن عالم دین، عالم با عمل کا مقام یہ ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے حدیث پاک۔ وہ فرماتے ہیں ایک طرف پکا مومن اور باعمل عالم دین ہو، ایک طرف ملک کا وزیر اعظم ہو یا ملک کا بادشاہ ہو، وہ غیر عالم ہو، تو فرماتے ہیں ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا بادشاہ یہ عالم دین کے 10ویں درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام ہے عالم دین کا۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، ایک حکایت یہاں پر ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ سنا دے، پھر میں آپ کو حکایت سنا دیتا ہوں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی کے دیوانوں، تفسیر عزیزی کے اندر اس حکایت کو نقل کیا گیا۔ حکایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک بندہ جس کی خواہش تھی کہ میں کسی بادشاہ کے ہاں جا کے نوکری کروں، بادشاہی ملازمت اختیار کروں، وہ کوشش کرتے کرتے ایک مرتبہ اس نے ایک بادشاہ کے ہاں ملازمت حاصل کر لی۔ کچھ عرصہ ملازمت چلتی رہی، کچھ عرصہ ملازمت چلتی رہی، پھر اس کے دل کے اندر اشتیاق ابھرا، اس نے جناب والا درخواست لکھی، بادشاہ کے ہاں پہنچائی، قبلہ میں ملازمت آپ کے ہاں کر رہا ہوں، مگر میرا جی یہ چاہتا ہے، میری دل کی تمنا یہ ہے آپ کے جو خاص لوگ ہیں، مقرب لوگ ہیں، مجھے وہاں پر جگہ دی جائے۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں ذرا غور سے سنو، جب یہ درخواست، یہ خط بادشاہ کے پاس پہنچا، جواب یہ آیا کہ اے بندے، اگر مقربین کے اندر اور خاص بندوں کے اندر اگر مقام اور جگہ چاہتا ہے تو جاؤ، پہلے علم حاصل کر لو تاکہ تم مقربین کے سامنے، بادشاہ کے سامنے بیٹھنے کے لائق اور قابل بن سکو۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، وہ بندہ وہیں سے بادشاہی محل سے اٹھا، وہاں سے اٹھ کر چل پڑا جناب والا بادشاہی ملازمت کے اندر خاص درجہ پانے کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے چلتے 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 وہ سکول کے اندر نہیں گیا، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر نہیں گیا، بلکہ وقت کے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، جو اگلا جملہ میں ادا کرنے والا ہوں، اس جملے کے وزن کو ذرا تولنا، محسوس کرنا۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے؟ میرے پاک نبی کے دیوانوں، پاکستان کی اسلامیہ جمہوریت کے اندر جناب والا پنجاب بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر لڑکیاں جو پڑھنے کے لیے آتی ہیں ان کو فنکشن کے نام پر نچوانے والا پرنسپل امام غزالی نہیں تھا۔ جناب والا سکول کے اندر فنکشن کے نام پر جناب والا لڑکوں اور لڑکیوں کو اکٹھا ملا کر نچوانے والا جناب والا ماسٹر یا ہیڈ ماسٹر نہیں تھا۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، امام غزالی جناب والا سکول اور یونیورسٹی اور کالج کے اندر انگریز کی تہذیب پڑھانے والا نہیں تھا، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کا وہ مقبول بندہ تھا کہ اس کی بارگاہ کے اندر جو بھی آتا، جو سوال کرتا، جھولیاں بھر کے جاتا تھا۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، وہ بادشاہ کا محل چھوڑ کر علم حاصل کرنے آیا کس کے پاس؟
امام غزالی کی بارگاہ میں امام غزالی کی چوکھٹ پر جب پہنچا تو علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ علم حاصل کرتے کرتے یار میرے پاک نبی کے دیوانوں دیکھو، جس کا استاد امام غزالی ہو اس کے علم کی کیا بات ہوگی، جس کا استاد امام غزالی ہو میرے پاک نبی کے دیوانوں۔ پھر کیا ہوا، علم پڑھتے گئے، پڑھتے پڑھتے علم کا شوق، علم کی مٹھاس، علم کی لذت اس طرح دل و دماغ کے اندر جذب ہو گئی کہ دل نہیں کرتا تھا کہ امام غزالی کی بارگاہ سے 2 منٹ سائڈ پہ ہو جائے، 2 منٹ جدا ہو جائے بندہ۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں علم حاصل کرتے رہے، کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ نے خود پیغام بھیجا، اس بندے کو بلوایا، یہ بندہ حاضر خدمت ہوا۔ جب وہاں پہنچا بادشاہ نے اس بندے سے ٹیسٹ لیا، امتحان لیا۔ امتحان لینے کے بعد اس نے کہا یار اب اتنا علم تیرے لیے کافی ہے، اب علم چھوڑ دو، اب بادشاہ کے سامنے بیٹھنے کے قابل بن گئے ہو، اب میری خدمت میں آ جاؤ۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں ذرا غور سے سنتے جاؤ۔ پھر ہوا کیا، اگلے جملے جو بادشاہ کو امام غزالی کے شاگرد نے جواباً عرض کیے، خدا کی قسم صرف سننے کے قابل ہی نہیں ہے بلکہ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ کہتا ہے جناب والا بات آپ کی درست ہے، قابل بن گیا ہوں، مگر یاد رکھو جب آپ کی خدمت کا قابل تھا میں، اس وقت آپ نے مجھے، توجہ میری طرف، جب میں آپ کی خدمت کا قابل تھا اس وقت آپ نے مجھے قبول نہیں کیا، جب میں رب کی خدمت کا قابل بن گیا ہوں اب میں تمہیں قبول نہیں کرتا۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں علم کے ساتھ پیار کرو، علم کے ساتھ محبت کرو، علم کے ساتھ عشق رکھو، علم سیکھنے کا جذبہ پیدا کرو دل کو دلوں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم جو ہے تمہیں دنیا کے اندر ممتاز اور جداگانہ مقام عطا کرے گا۔ ایک یہاں پر مثال قبلہ امام غزالی نے بھی اس بات کو لکھا مکاشفۃ القلوب کے اندر، وہ فرماتے ہیں دیکھو یارو 2 کتے ہوں، ایک کتے کو شکار کرنا سکھلایا جائے، بات کے وزن کو معلوم کرنا، تم لوگ مجھے بھی سال ہو گیا ہے بات کے وزن کو معلوم نہیں کرتے، محسوس بھی نہیں کرتے، اوپر سے چلی جاتی ہے بات۔ امام غزالی لکھتے ہیں 2 کتے چھوڑے جائیں، ایک کتا شکار کرنا جس کو سکھلایا گیا ہو، دوسرا کتا ایسا جس کو سکھلایا نہ گیا ہو، دونوں کو چھوڑا جائے، دونوں شکار کر کے واپس آ جائیں۔ شریعت مطالعہ جو حکم سکھلائے ہوئے کتے کے شکار کا ہے وہ حکم بغیر سکھلائے کتے کو نہیں دیتی، وہ اس پر نہیں لگاتی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کتوں میں سے کوئی کتا علم سیکھ جائے تو وہ کتوں میں سے کتا ممتاز ہو جاتا ہے، اگر اللہ کے نبی کی امت میں سے کوئی امتی علم سیکھ جائے اللہ تبارک و تعالی اسے پتہ نہیں کتنا ممتاز اور جداگانہ مقام عطا فرمائے گا۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں علم سے پیار کرو، دین سے محبت کرو۔ رب کعبہ کی قسم یہ علم والی دولت ایسی ہے، ساری کائنات کی دولتیں چوری ہو سکتی ہے مگر علم والی دولت کوئی چور چوری نہیں کر سکتا۔ ہر دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ ختم ہو جاتی ہے، مگر علم وہ لازوال دولت ہے جس کو جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر برکت آ جائے گی۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں اگلی حدیث پاک بڑی کمال کی، وہ سماعت فرمائیے۔ میرے پاک نبی کے غلاموں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کی فضیلت کے سلسلے میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی نملۃ فی حجرها وحتی الحوت یصلون علی معلم الناس الخیر۔ سرکار فرماتے عالم دین کے لیے اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، زمین کے اندر رہنے والی چیزیں بھی، حتیٰ کہ سوراخوں کے اندر چمٹیاں اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں عالم دین کی بخشش کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ یہ علم ہے جس نے فضیلت دی، عالم دین کو یہ مقام دیا۔ اگلی روایت سماعت فرمائے۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، نبی
اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ ایک ایک لفظ پر بھی سبحان اللہ کہہ دی جائے تو کم ہے۔ سرکار نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار عالما فکأنما زارنی، جس بندے نے ایک عالم دین کی زیارت کی گویا اس بندے نے مجھ محمد مصطفیٰ کی زیارت کی۔ نبی اکرم نور مصطفیٰ صرف یہاں تک نہیں فرماتے ومن صافح عالما فکأنما صاحبتی، جس بندے نے ایک عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، گویا اس بندے نے مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ دست بوسی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، جو بندہ عالم دین کے ساتھ بیٹھا، عالم دین کی مجلس میں بیٹھا، گویا کہ وہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھا، اور جو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھا، لوگوں یاد رکھو مصطفیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بھی رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوئے گا۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں آگے سماعت فرمائیے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہے جو بندہ جس بندے کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے بری کر دیا ہو، آقا کس کو دیکھے؟ فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ الْعِلْمِ، وہاں چلا جائے جس جگہ پر ٹوٹے مصلے پر بیٹھنے والا ایک عالم دین یا قاری قرآن جناب والا لوگوں کے مسلمانوں کے بچوں کو علم دین پڑھا رہا ہو، ان کی زیارت کر لے۔ یہ لوگ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں آگے کیا فرماتے ہیں، یہ بھی کمال کی حدیث پاک، فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو مجھے اللہ کی عزت کی قسم، فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، طالب علم استاد کے دروازے پر جاتا ہے، واپس آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ یار جن کے بچے دین پڑھتے ہیں، جن کے بچے قرآن سیکھنے جاتے ہیں، جن کے بچے درس نظامی کرنے جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا مقام دیکھیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں استاد کے دروازے پر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا اجر لکھ دیتا ہے۔ بلند آواز سے کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ آگے سماعت فرمائیے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو یہ بچہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے میں مدینۃ فی الجنہ، جناب والا جنت کے اندر ایک شہر بنا دیتا ہے طالب علم کے قدم کے بدلے میں۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، فرماتے ہیں کہ وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، لوگوں یہ بندہ، یہ طالب علم، یہ بچہ یہ پیارے پیارے پاؤں سے چل کر مسجد جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، استاد کی بارگاہ میں جاتا ہے، پھر والدین کی بارگاہ میں آتا ہے، یہ چلتا زمین پر رہتا ہے۔ جب یہ زمین پر چلتا ہے زمین اس پر رشک کرتی ہے، اس کو مبارکبادیاں دیتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ فرمایا تستغفر اللہ، اس بچے کے لیے یہ زمین بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ مسکرا کے بولے نا سبحان اللہ۔ میرا زور کتنا لگ رہا ہے؟ آپ کی سبحان اللہ اتنا زور نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آخری روایت سماعت فرمائے، اس کے بعد اجازت اپنی جگہ لوں گا۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں ذرا غور سے سنیو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان اللہ کی رضا کی خاطر علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتے 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 اسے اسی وقت یعنی طلب علم کے اندر اسے موت آ جاتی ہے، موت بعد میں آتی ہے، اللہ شہادت کا مرتبہ پہلے عطا کر دیتا ہے۔ اگلی بات بڑی کمال کی ہے، تمہاری مرضی بولو یا نہ بولو۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو جب اس بچے کو قبرستان کے اندر لے جاتے ہیں تو اس کو جناب والا قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے قبر کے اندر وہ بچہ بعد میں جاتا ہے، وہ دین پڑھنے والا نوجوان بعد میں جاتا ہے، وہ دین پڑھنے والا بزرگ قبر میں بعد میں جاتا ہے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ پہلے بنا دیتا ہے۔
यहाँ तक नहीं मेरे पाक नबी के दीवानों, ज़रा गौर से सुनिएगा। हुजूर फरमाते हैं लोगों याद रखो, जब उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है, उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक मौजूद है, नुज़हतुल मजालिस की रिवायत, फरमाते हैं जब उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है, फिर मकाम उसका ये है कि उसकी कब्र की दाईं तरफ 40 कब्रें, बाईं तरफ 40 कब्रें, आगे की तरफ 40 कब्रें, पीछे की तरफ 40 कब्रें। अल्लाह उसकी कब्र की बरकत से तमाम कब्रों को मुनव्वर फरमा देता है। मैंने कहा यार कमाल की बात है, जिसकी कब्र की बरकत से, जिसके कदमों की बरकत से, जिसके इल्म की बरकत से, जिसकी मेहनत की बरकत से अल्लाह चारों तरफ की कब्रों को रोशन फरमा देता है, वो रब खुद उसकी कब्र को कितना रोशन फरमाएगा। मेरे पाक नबी के दीवानों, इल्म की बहुत ज़रूरत है। आज के दौर के अंदर हमारे नौजवान तबाह हो रहे हैं, तबाही के गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। मेरा मौजू सबसे पहले मैंने यही सोचा था कि आज जुम्मे पर मैं ये बताऊंगा कि इल्म की ज़रूरत आज के दौर में कितनी है, मगर फ़ौरन ज़हन के अंदर ये बात आई कि पहले इल्म की फजीलत बता दी जाए कि जब बच्चा कुरान पढ़ने जाता है रब इनाम कितने फरमाता है। अगर इंशाअल्लाह मौका रहा, ज़िंदगी रही,